نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گزشتہ روز آپ نے قضاء و کفارہ کے مسائل ملاحظہ فرمائے۔ آج چند کفارہ کے اور اس کے بعد فدیہ کے دیگر مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، اگر کسی پر ایک کفارہ واجب ہوا اور وہ ابھی ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہو گیا، تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا، چاہے یہ دونوں کفارے 2 رمضان کے ہوں۔ مگر ایک شرط ہے کہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل ہو، تو ایسی صورت میں جتنے روزے فاسد ہوں گے ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہوگا، چاہے پہلا کفارہ ادا نہ کر پایا ہو۔ 60 محتاجوں میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ محتاج بالغ ہوں۔ اگر بالکل چھوٹی عمر کے بچوں کو کھلایا تو ان کے بدلے پھر بالغ محتاجوں کو کھلانا ضروری ہے۔ محتاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کا خیال رکھے، نہ زیادہ بڑھانا واجب ہے اور نہ یہ صحیح کہ سوکھی روٹی دے دی جائے۔ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو کوئی مضائقہ نہیں، کفارہ صحیح ہو جائے گا۔ کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی جائے۔ غلہ فطرانے کے مقدار کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر ایک ہی محتاج کو 60 دن صبح و شام کھانا دیا جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، مگر عرفاً یہ صورت بہتر تصور نہیں کی جاتی، اس لیے 60 مسکینوں کو بیک وقت کھانا کھلانا ہی بہتر ہے۔ اب فدیہ کے احکام۔ اسلامی شریعت نے ایسے حضرات جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ان کو یہ رعایت دی ہے کہ وہ روزہ کے بدلے میں فدیہ ادا کریں، کیونکہ بڑھاپے میں عموماً انسان کا جسم لاغر و کمزور ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بیماری کے باعث بھی جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو ان حالات میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ فدیہ میں غلہ یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدیہ میں غلے کی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے۔ کسی کے ذمے کچھ قضا روزے تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے 1/3 مال کے بقدر ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور 1/3 مال کی مقدار کم ہے تو 1/3 مال سے زیادہ فدیہ میں ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جب وارث برضا و رغبت اس کی اجازت دے۔ البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کرے تب بھی درست ہے، اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ فدیہ کو قبول فرما لے اور روزوں کا مواخذہ نہ فرمائے۔ مرنے والے کی طرف سے وارث اگر روزے رکھ لے یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لے تو یہ درست نہیں۔ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزہ کا حق ادا ہو گیا، یہ صحیح نہیں۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑیں جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، طاقت نہ ہونا ایک تو واقعی ہوتا ہے اور ایک کم ہمتی سے ہوتا ہے۔ کم ہمتی کا کچھ اعتبار نہیں، اکثر اوقات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہرگز نہ ہو سکے گا، اور کریں گے تو مر جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے۔ پھر جب خدا پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کرا دیتا ہے، کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا کہ وہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ 75 برس کی عمر میں بہت لوگ روزے رکھتے ہیں، ہاں ایسے کمزور بھی ہو سکتے ہیں کہ 70 ہی برس کی عمر میں نہ رکھ سکیں، تو شیطان کے وسوسوں سے بچ کر خوب صحیح طور پر جانچ لینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ ان میں بعض کو گرمیوں میں روزہ کی طاقت واقعی نہیں ہوتی مگر جاڑوں میں رکھ سکتے ہیں، یہ بھی کفارہ نہیں دے سکتے، بلکہ گرمیوں میں قضا کر کے جاڑوں میں روزے رکھنا ان پر فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں بعض لگاتار مہینہ بھر کے روزے نہیں رکھ سکتے مگر 1-2 دن بیچ کر کے یعنی ناغہ کر کے رکھ سکتے ہیں، تو جتنے رکھ سکیں اتنے رکھنا فرض ہے، جتنے قضا ہو جائیں جاڑوں میں رکھ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ضعف ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں بھی کفارہ دینے کی اجازت نہیں بلکہ بیماری جانے کا انتظار کریں۔ اگر قبل شفا موت آ جائے تو اس وقت کفارہ کی وصیت کر دیں۔ غرض یہ ہے کہ کفارہ اس وقت ہے کہ روزہ نہ گرمی میں رکھ سکے نہ جاڑے میں، نہ لگاتار نہ متفرق، اور جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو اس عذر کے جانے کی امید بھی نہ ہو،
جیسے وہ بوڑھا کہ بڑھاپے نے اسے ایسا ضعیف کر دیا کہ گنڈے دار روزے متفرق کر کے جاڑے میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو بڑھاپا تو جانے کی چیز نہیں۔ ایسے شخص کو کفارہ کا حکم ہے، اسے اختیار ہے کہ روزہ کا کفارہ یا فدیہ دے دے، یا مہینہ بھر کا پہلے ہی ادا کر دے، یا ختم ماہ کے بعد کئی فقیروں کو دے، یہ سب ایک ہی فقیر کو دے، سب جائز ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف ہی میں ہے، فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے رکھا گیا ہے جو بسبب پیرانہ سالی روزہ کی قدرت نہ رکھتا ہو، نہ آئندہ طاقت کی امید ہو کہ عمر جتنی بڑھے گی ضعف بڑھے گا، اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔